اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کے اعتبار سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. عمر کے اعتبار سے بہترین انسان کون؟ کہا کہ جس کی عمر لمبی ہو. سب سے لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. عمر لمبی ہو اور عمل، کیونکہ اب بڑی عمر ملی اس کو اور عمل بھی اچھے تھے اس کے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کے چلا گیا. تو سب سے زیادہ عمر بھی زیادہ ہو اور عمل بھی اچھا ہو. امام احمد ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. بلکہ آپ نے فرمایا لیس احد افضل عند اللہ من مؤمن یعمر فی الاسلام. اللہ کے نزدیک اس مومن سے زیادہ افضل کوئی نہیں جس کی پوری عمر اسلام میں گزری ہو، جو اسلام میں زندگی گزار کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہو. لتکبیرہ وتحمیدہ وتسبیحہ وتہلیلہ. اس کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تسبیح اور اس کی تحلیل کی وجہ سے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی معمولی کلمات ہیں یہ؟ اس کی زندگی اسی میں گزری ہو کہ اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی بڑائی کا اقرار، اللہ کی پاکی کا اقرار اور اللہ کی حمد و ثنا میں وہ زندگی گزارا ہو. اس سے بڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہے جس کی زندگی اللہ کے ان اوصاف کے، اللہ کی بڑائی اور اس کی توحید کے اقرار کے ساتھ گزری، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ گزری ہو. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. علم کے اعتبار سے بہترین علم کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور علم میں مشغولیت کے اعتبار سے بہترین شخص کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائے. قرآن کو سیکھیں اور سکھائے. قرآن کا پڑھنا سیکھے، اس کے الفاظ تجوید کے اعتبار سے، اس سے آگے بڑھ کے قرآن کے معانی کو سیکھے، اس کی تفسیر کو سیکھے، اور اس سے آگے بڑھ سکتا ہے اور گہرا علم اس کا حاصل کریں. قراءات سیکھے مثلا. تو قرآن کا علم حاصل کرنا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. سیکھنے والا بھی اور سکھانا. قرآن کے علم میں مشغول ہونے والا سب سے افضل ہے. کیوں؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اللہ کی، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ اللہ ہم کو ہدایت دے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھس میں بچہ کمزور ہے، ایکسٹرا کلاس. اور ماں بھی گھر پہ ہوم ورک کرا رہی ہے، ورنہ ٹیچر نکال دیں گے، اسکول سے نکالیں گے. ساری قوم لگی ہوئی اس کو بنانے کے لیے نیوٹن. قرآن کا علم، قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کو کیا اماں باوا کو بھی نہیں آتا ہے، کیونکہ اس بارے میں کبھی ہم نے فکر کی نہیں. قرآن کا علم، بچوں کو قرآن سکھائیں، صحیح قرآن پڑھیں. قرآن کی صورتوں میں سے کم کچھ آیتیں ایسی یاد ہو جن کے معنی بھی معلوم ہو، عقیدے سے متعلق، احکام سے متعلق. جیسا جیسا وقت بڑھے، عمر بڑھے، قرآن کا علم بڑھتا چلا جائے. دلائل اس کے جانے، احکام کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کتنے لوگ ہمارے ملکوں میں ایسے ہیں جو قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں. اگر کوئی دلیل ان کو بھیج دیں تو کہتے ہیں ذرا اس کو رومن میں بھیجیے. دیکھیے عربی قرآن اس کو رومن میں چاہیے. فرینچ میں چلے گا یا جرمن میں چلے گا؟ آپ کو رومن میں چاہیے. آپ کو آپ اتنا بھی نہیں سیکھ پائے کہ کم سے کم آیت پڑھ پائیں. کتنے لوگ 60 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بعض نادانوں نے رومن میں قرآن چھاپ بھی دیا ہے. بعض علماء نے کہا جائز بھی نہیں ہے. کتنا بھی ہو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے صحیح ڈھنگ سے رومن ہو. اس طرح کی چیزوں کو قرآن ہے، وہ اس کو قرآن بولنا بھی جائز نہیں ہے. ان ہوا یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کیسا ہے؟ قرآن عربیہ. آپ اس کو رومن کو قرآن بھی نہیں بول سکتے، وہ جائز بھی نہیں بولنا اس کو. اور سالوں سال آدمی اس کو پڑھتا رہتا ہے. تو عربی پڑھنا سیکھیے. جو لوگ ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، چلو انگلش میں پڑھا ہے، انگلش میڈیم میں پڑھا ہے، اب شروع میں نہیں، آج سیکھیے اس کو. عزم کریں، نہیں اب تو عمر گئی ہے، اب کہاں. نہیں، آپ کو سیکھنا چاہیے. کسی اور شرم آتی بعض اوقات کہ میں بچوں کے مکتب میں میں جا کے بیٹھوں گا تو سارے بچے مجھ کو دیکھ کے ہنسیں گے. ہاں، لیکن قیامت کے دن رونے سے تو اچھا ہی ہے. چاہے ہنس لیں لوگ آپ کے اوپر کہ اچھا اتنی عمر میں سیکھ رہے ہو. ہاں، مرنے سے پہلے تو سیکھ رہا ہوں نا، مرنے کے بعد ذلیل ہونے سے اچھا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. باطن کے اعتبار سے, اندر کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون؟ لوگوں میں سب سے بہترین افضل ترین شخص کون؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان, سب سے زیادہ صاف دل اور سچی زبان والا. یہ سارے لوگوں میں سب سے اچھا دل اور زبان کے اعتبار سے سب سے اچھا کون؟ بہت زیادہ ایکسپرٹ کہ ہاں مٹی کو بھی سونے کے بھاؤ میں بیچ دیں, کیا آدمی ہے. کسٹمر اس کے سامنے جاتا ہے, نہیں لینے والا بھی لیتا ہے, جو اس کو ساتھ میں گیا تھا وہ بھی خرید لیتا ہے. رستہ بتانے کے لیے, دکان بتانے کے لیے گیا تھا, وہ بھی خرید کے آیا. کیا ایکسپرٹ ہے, دکاندار ہے. کیسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کی ہے, دیکھو کیسے بات کرتا ہے کہ نہیں لینے والا بھی لیتا ہے. یہ نہیں, سچی زبان والا جس کی بات سچی ہو اور جس کا دل صاف ہو, مکر و فریب کرنے والا نہیں کہ ہر کروٹ پر ہاں کیسے دوسروں کو میں گراؤں اور کیسے ان کے سر پہ پاؤں رکھ کے آگے جاؤں, جال بنتا رہتا ہے دونوں کروٹوں پر اور چت لیٹ کر بھی. وہ نہیں جس کا دل بہت چالاک ہو اپنی زندگی کے اعتبار سے اور جو بہت بات کرنے میں ماہر ہو, نہیں, وہ جس کا دل صاف ہو اور وہ جس کی زبان سچی ہو. کہا کل مخموم القلب صدوق اللسان, ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان ہو. قالوا صدوق اللسان نعرفه, کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان سچی زبان والا اس کو تو ہم سمجھ لیے, یہ تو ہم کو معلوم ہے کون ہے. فما مخموم القلب, یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ قال هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. کہا یہ وہ آدمی ہے جو جس کا دل, ایسا دل کون سا دل؟ تقی نقی, اللہ سے ڈرنے والا, پاک صاف صاف ستھرا دل جس میں کوئی گناہ کے جذبات نہ ہوں. پکڑ کے بیٹھا ہو گناہوں کے جذبات کو, وارد ہوتے رہتے ہیں وسوسے, لیکن دل میں ارادے بنائے ہوئے ہوں فیوچر کے گناہوں کے, نہیں. لا اثم فی ولا بغیا, اور اس میں بغاوت کے جذبات نہ ہوں خالق کے مقابلے میں, خلق کے مقابلے میں. اور ولا غل, اس میں کوئی کھوٹ کینہ نہ ہو, دشمنیاں پالے ہوئے ہو کہ موقع ملے گا تو بتاؤں گا چکھاؤں گا, نہیں. لا غل فی, کوئی کھوٹ اس میں نہ ہو. ولا حسد, اور دوسروں کے اچھے حال کو دیکھ کر جلتا نہ ہو کہ کسی طرح سے یہ ذلیل ہو جائے, یہ چھن جائے, یہ دکھی ہو جائے جو خوش ہے. یہ ساری چیزیں جس کے دل میں ہیں, سارے لوگوں میں سب سے اچھا انسان یہ ہے کہ جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو اور جس کی زبان میں جھوٹ نہ ہو. جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو اور اس کی زبان میں جھوٹ نہ ہو. ایسا آدمی سارے لوگ, اب سماج دیکھیں ہمارا سارا سماج ہی الٹا چل رہا ہے. مکاری, چالاکی, جھوٹ, دھوکہ, اس میں جو ایکسپرٹ ہوتا ہے سیاست میں سب سے اوپر وہی آتا نا, جھوٹے وعدے کرنے والا اور چکر مکر کرنے والا. یہی تو دنیا میں مانا جاتا ہے کہ واقعی یہی ماہر ہیں, انہی کے ہاتھ میں سیادت قیادت ہے. آج حالات یہ ہو گئے ہیں. اللہ کے نزدیک نہیں, قیامت کے دن نہیں, دین میں نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہیں. تو یہ دو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں, یہ بہتری, یہ خیریت ہے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے. یہ شخصیات کے اعتبار سے ہم نے دیکھا لوگ. اب آئیے اب دیکھتے ہیں اعمال کے اعتبار سے افضل کیا ہے, تاکہ ان اعمال کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے انجام کو بہتر بنا سکیں. سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال الایمان باللہ وحدہ. سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ایک اللہ پر ایمان لانا, توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا. الایمان باللہ وحدہ, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا, اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا, شک بھی نہیں کرنا, انکار بھی نہیں کرنا, شرک بھی نہیں کرنا.
انکار کفار کی صفت، شک منافقین کی اور شرک مشرکین کی، ان تینوں چیزوں سے بچیں. اور اللہ پر ایمان توحید کے ساتھ، کیونکہ توحید کے ساتھ ایمان نہ ہو ایسا ایمان بھی مقبول نہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. عرب کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن مشرک کے مشرک ہی ہیں. کیا فائدے کے ہے کہ ایمان لا کے بھی مشرک ہو. ایمان ایسا جو شرک سے پاک ہو. سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل یہ ہے. عجیب بات ہے کہ امت میں عقیدے کے باب میں لاپرواہی ہے. کیا بار بار آپ عقیدہ صحیح کرو عقیدہ صحیح کرو کہتے ہو؟ عمل کرو. عقیدے کے درس میں بیٹھو، عقیدہ سیکھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. نماز پڑھو بھائی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، خدمت خلق کرو. یہ کرنے کے کام ہیں. آپ صبح شام وہی عقیدہ کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ایمان اور توحید کا اہتمام ہے. انسان کی جتنی کوششیں ہیں ان تمام کوششوں میں اپنے ایمان کی اصلاح کرنا سب سے بڑی کوشش ہے. الایمان باللہ وحدہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ایک اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، یہ سارے اعمال میں سب سے افضل ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل کیا ہے؟ قول کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بدع و سبعون شعبہ. ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. ایمان کی خصلتیں، اس کے مختلف شعبے ہیں 70 سے زیادہ. فافضلها قول لا الہ الا اللہ. ان تمام شعبوں میں سے ایمان والے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فافضلها قول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا سارے شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ ہے. اور کہا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور سب سے نچلا شعبہ ایمان کا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. اور حیا بھی ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے، ایمان ہی کی خصلت ہے، ایمان ہی کا ایک حصہ ہے. تو قول زبان سے، فعل راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، اور صفت جو داخل میں ہوتی ہے حیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ایمان کی خصلتوں میں سے ہے. لیکن ان میں سب سے اوپر کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. اسی لیے آپ دیکھیے علماء مستقل ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے. ایمان کے سارے شعبوں میں سب سے اونچا شعبہ توحید کا اہتمام ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کا اہتمام کرنا. اقوال میں سب سے بہترین قول کون سا ہے؟ دوسروں کی نسبت سے، دعوتی اعتبار سے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بات کے اعتبار سے سب سے بہترین بات کس کی؟ یہ نہیں کہ آدمی انفرادی سطح پر ایمان کا اقرار کرتا ہو بس اسی کو محدود رکھتا ہو، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر منفعت کے اعتبار سے اگر ہے اور مجتمع سماج کو بہتر بنانے کے اعتبار سے اگر سب سے اچھی بات ہے تو کون سی بات سب سے اچھی اور کون بات کا سب سے اچھا ہے جس میں یہ چیز جمع ہو جائے جو یہاں بیان ہوئی ہے. کہا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں. ممن دعا الی اللہ، اور صرف دعوت نہیں دے بلکہ وعمل صالحا، اور خود بھی اچھے اعمال کرتا. وقال اننی من المسلمین، اور کہتا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اپنی ذات سے نہیں، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی بندگی کی طرف بلائیں، اور خود اس کی زندگی میں بھی اللہ کی بندگی ہو، جو قول اور عمل کو جمع کرتا ہو، صرف بہترین تقریر کرنے والا نہ ہو، صرف بڑی بڑی باتیں اور ڈیبیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کی زندگی بھی اسی حق کے مطابق ہو جس کی طرف دوسروں کو بلا رہا ہے. وہ قول و عمل کو جمع کرے اور
وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. دونوں پہلو اس کے ہیں. ایک تو اس میں تواضع کا پہلو ہے، وہ کہ میں مسلمانوں میں سے میں ایک مسلمان ہوں، کوئی امتیازی شان میری نہیں ہے. من المسلمین تبعیض اس میں ہے، میں بھی مسلمانوں میں کا ایک مسلمان ہوں، میں عام مسلمان ہوں، کوئی خصوصیت میری نہیں ہے کہ میری اپنی ایک شان ہے. میں افریقہ گیا، امریکہ گیا، انڈونیشیا گیا، ملیشیا گیا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں. نہیں، میں ایک عام مسلمان ہوں، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. ایک اس اعتبار سے. دوسرے یہ کہ وہ اپنے اسلام کو چھپاتا نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہو. وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہاں میں مسلمان ہوں، اپنے اسلام کے بارے میں وہ شرماتا نہ ہو، بلکہ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ اپنے اسلام کو پیش کرتا ہو، اپنی آئیڈینٹی کو باقی رکھتا ہو. میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. تو اس آیت میں آپ دیکھیں قول اور عمل کو جمع کرنا، خود توحید کا اہتمام کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن بہتری اس میں ہے کہ آدمی دوسروں کو بھی توحید کی طرف بلائے تاکہ دوسری بھی جہنم سے بچیں، اور صرف وہ باتوں میں نہ لگا رہے، دعوت ہی کو نجات کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ جانے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عمل کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، 5 سوالات جو اس سے پوچھے جانے والے ہیں. سنن نبی داؤد، ترمذی کی حدیث. وَمَاذَا فِيمَا عَلِمَ، جو کچھ جانتا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا، پوچھا جائے گا اس سے. سب کو اچھا بنا اور خود نہیں بنا، چراغ تلے اندھیرا نہیں. دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھی اچھا بنائے. سب سے اچھا بولنے والا وہ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اپنی ذات سے نہیں، توحید کی دعوت دے اور خود بھی اللہ کی بندگی اس کی زندگی میں ظاہر ہو. اس کی دعوت نہ صرف اس کے قول سے ہو بلکہ اس کے عمل سے بھی ہو. اچھا داعی وہ ہے. تو قول کے اعتبار سے دعوت کے میدان میں بہتر انسان وہ ہے. یہ سورہ فصلت کی آیت ہے. بہترین عبادات میں سے سب سے بہترین عبادت کون سی؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، دعوت بھی ہو، عبادت بھی ہو، عمل کرنا ہے. تو سب سے اچھا عمل کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. امام احمد ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. فرمایا جان لو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، صلاۃ. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہماری زندگی میں ہو، لیکن مشین کی نماز نہیں. ایسی نماز جو واقعی بندگی والی ہو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کھڑے رہو اللہ کے سامنے بندے بنے ہوئے، بندگی کے مزاج کے ساتھ، مشین بن کر نہیں، بندگی کی جذبات کے ساتھ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت ہوتی ہے، جھکاؤ ان کی زندگی میں ہوتا ہے. وخشعت الاصوات للرحمن، خشوع کا معنی جھکاؤ کا ہوتا ہے. خشعن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آوازیں پست ہوں گی. پستی ہو اس کی زندگی میں، عبودیت میں یہ معنی پایا جاتا ہے. گھمنڈ کے ساتھ نہیں، نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن گھمنڈ نہیں ٹوٹ رہا ہے، نمازوں میں کہیں کمی ہے. نماز وہ ہے جو انسان سے اس کی بڑائی کو چھین لے. کیوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. نماز میں بھی، اذان میں بھی دیکھیے، اقامت میں بھی اللہ کی بڑائی. جب اللہ کی بڑائی دل پر مسلط ہو تو اپنی بڑائی باقی رہے گی. یہ فرعون یہ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے والا اپنی بڑائی کو کھو دیتا ہے. نماز اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، تو عبادات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے بہترین عمل نماز ہے. نماز میں کوتاہی نہیں کرنا. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا آپ کے لیے، اس وقت میں آپ کے کلمات زبان سے نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. خبردار، نماز نماز، صلاۃ صلاۃ، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو. خالق کے اعتبار سے صلاح، مخلوق کے اعتبار سے کم ترین طبقہ سماج کا غلام جس کا کوئی بچانے والا نہیں، اس کا خیال رکھو. ظالم مت بنو. خالق کا حق ادا کرو،
مخلوق سے کمزور ترین اس کا بھی حق ادا کرو. دونوں جمع کیا آپ نے اس میں, خالق اور مخلوق دونوں کے حق کی ادائیگی کا اہتمام کرو. طاقتور کا حق تو سبھی دیتے, کمزور کا کون دیتا ہے؟ کمزور ترین شکل کیا ہے انسانیت کی؟ غلام ہو جائے وہ. تو آخری وقت بھی نماز کی تلقین کر رہے ہیں. نماز کا اہتمام ہونا چاہیے, زندگی میں نماز کا اہتمام ہو. سلوک کے اعتبار سے بہترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الاعمال ان تدخل اخیک المؤمن سرورا او تقضی عنہ دینا او تطعمہ خبزا. کہا کہ اعمال میں سب سے افضل ترین مخلوق کے اعتبار سے, دوسروں سے سلوک کے اعتبار سے, کہا کہ افضل الاعمال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے اعمال میں سب سے افضل, اس کیونکہ نسبتیں الگ الگ ہیں اعمال کی, اللہ کی نسبت سے, بندوں کی نسبت سے, دعوت کی نسبت سے, اذکار کی نسبت سے, عبادات, جسمانی عبادت اور مالی عبادت, ہر ناحیے سے افضل ترین کیا ہے, تاکہ ہم اس کو اپنا کے ہم بہتر بنیں. بہتر کیسے بنتے؟ اچھی صحت کی وجہ سے, اچھے جوتے چپل, ہاں ٹوپی کپڑا اور جبہ اور غترہ, اس سے اچھا بنتا ہے انسان. انسان اپنے ظاہر و باطن کو علم و عمل کے اعتبار سے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے بہتر بنا کے بنتا ہے, کیونکہ مرنے کے بعد یہ سب کچھ چھن جانے والا ہے. بس مجرد انسان کفن کے اندر جانے والا ہے, یہ ساری ملکیت اور ساری زینت چھن جائے گی, مرد عورت سب چھننے والا ہے. یہ تو نے اپنے اندر کو کیسے بنایا ہے, تو نے اپنے اعمال کو کیسے, اپنے آپ کو اعمال سے کیسے مزین کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب آخرت میں ہو. اور کہا کرتے تھے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ, اور وہ بڑی پیشی ہونے والی ہے. کسی کے نکاح میں گیا, کسی کے ولیمے میں گیا, انٹرویو کے لیے گیا, عید کے دن گیا, فلاں دعوت میں گیا, لوگوں سے ملنے کے لیے گیا, رشتہ دیکھنے کے لیے گیا. لوگوں کے سامنے آدمی مزین ہو کے پیش ہوتا ہے, سب کے سامنے اچھے حال میں جانا پسند کرتا ہے. اللہ کے سامنے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ کیسے حال میں جانا پسند کرے گا؟ اللہ لباس دیکھتا ہے, اللہ زینت دنیاوی تیرے زیورات دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے, تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اپنے دل کو اچھا بنا, اپنے عمل کو اچھا بنا, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ, اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو مزین کر لو, اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنا لو, زینت اختیار کرو, ظاہری نہیں باطنی, ایمان و عمل کے اعتبار سے, قلب و عمل کے اعتبار سے. تو یہاں کہا کہ سارے اعمال میں افضل کیا؟ کہا ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا, اپنے مسلمان بھائی کو خوش کر دے. اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی سارے اعمال میں افضل ترین عمل ہے. آج تو حال یہ ہو گیا کہ ماں باپ کو بھی رلا رہا ہے آدمی, ماں باپ کو بھی خوش کرنے کی بات کر رہے ہیں, بیٹا ذرا سن کیا ہے, ذرا بیٹھ تو صحیح, شارٹ میں بولو, ذرا جلدی بولو, مجھ کو کام ہے. یہ حال ہمارا آج ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی ہمارے لیے لگا دی ہے, پیشاب ہمارا صاف کیا, ہمارے لیے اپنی جوتیاں گھس ڈالی, ہمارے کریئر کے لیے, ہماری چاہتوں کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کیا جنہوں نے. ان کو خوش کرنا سب پر مقدم ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, کہ ترحم اللہ سے بھی مانگے, خود نہیں کرے گا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ مِنَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اس کو بھی رحمت کے ساتھ سلوک کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ میں. ماں باپ کا خیال رکھیں, جس کے ہیں خوش نصیب ہے, جس کی نہیں ہے کھو دیا اس نے, ان کو موقع چلا گیا, اب ان کے لیے دعا کر سکتا ہے, اب ان کے لیے دعا کر سکتا ہے. کہا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے, اپنی بات کے ذریعے سے, اپنے سلوک کے ذریعے سے. او تقضی عنہ دینا, یا اس کا قرض تو ادا کر دے,
اس کی طرف سے اس کو قرض سے نجات دلا دے. او اتنا نہیں کر سکتا بھائی قرض بہت ہے اس کا, او تطعمہ خبزا, اسے روٹی کھلا دے, بس اس کے ایک وقت کا انتظام بھی تو کر دیا, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا, ان کے دل کو خوش کر دینا, ان کے بوجھ کو ہلکا کر دینا, ان کی بھوک مٹا دینا, اعمال میں سب سے افضل ترین اعمال میں سے. امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے.